آنکھ جو خدا کی دی گئی انمول نعمت ہے اور خدا کا عظیم تحفہ ہے، جس سے انسان اللہ کی بنائی کائنات دیکھتا ہے اور زندگی کے خواب دیکھتا ہے، اور پھر ان خوابوں کی تعبیر کے لیے عمر بھر محنت، مشقت اور تگودو کرتا ہے۔ اگر یہی آنکھیں انسان سے چھین جائیں تو انسان کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سوائے اندھیروں کے انسان کی زندگی میں کچھ نہیں رہتا ہے۔ ایسی ایک دردناک داستان ہے تحصیل لیاقت پور، ضلع رحیم یار خان کے رہائشی 6 سالہ محمد مبین کی، جس کی 2 سال قبل کینسر کے موذی بیماری سے دونوں آنکھیں چھن گئی۔ محمد مبین کی زندگی میں سوائے اندھیروں کے اب کچھ بھی نہیں رہا۔ محمد مبین کے والد محسن محنت کش ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن بچے کی بینائی جانے کی وجہ سے کام کاج سے بھی قاصر ہیں اور حالت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ محمد مبین کی ہر 6 ماہ بعد 60,000 کے آپریشن سے مصنوعی آنکھیں تبدیل ہوتی ہیں۔ آج کا پروگرام محسن پاکستان محمد مبین کے نام۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام محسن پاکستان اینکر پرسن حافظ اسد چودھری کے ساتھ۔ پروگرام محسن پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ اسد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آنکھ جو ایک جسم کا اہم حصہ ہے، آنکھ جو خدا کی دی گئی ایک نعمت ہے، آنکھ جو خدا کا دیا گیا انسانیت کا ایک تحفہ ہے۔ یہی آنکھ جس سے انسان زندگیوں کے ہزاروں خواب دیکھا ہے پھر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ یہی وہ آنکھ ہے جس سے انسان زندگی کے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے۔ اگر یہی آنکھ انسان کے جسم سے دور ہو جائے یا انسان بینائی کا شکار ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک درکشہ کہانی کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ محمد مبین، جس کی عمر 6 سال ہے، گزشتہ 2 سالوں سے وہ آنکھ کی بینائی سے محروم ہے۔ محمد مبین تحصیل لیاقت پور، ضلع رحیم یار خان کا رہائشی ہے۔ محمد مبین جو کہ ایک ہنستا، ایک کھیلتا، ایک مسکراتا چہرہ تھا۔ محمد مبین جو کہ اسکول بھی جاتا تھا، اسکول بھی پڑھتا تھا۔ محمد مبین جو خود کتابوں کو دیکھ کر پڑھ لیتا تھا، جو تصویریں دیکھتا تھا، جو خدا کی بنائی گئی کائنات کو دیکھ سکتا تھا، آنکھوں کے کینسر نے اس کی بینائی اس سے چھین لی، اور وہ خواب جو اس نے آگے اپنی ساری زندگی میں دیکھنے تھے اور پھر جس کی انہوں نے تعبیر کرنی تھی وہ سارے اس سے چھین لیے گئے۔ آج ہمارے ساتھ محمد مبین اور ان کے والد موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ آنکھ کی بینائی ان کی کس طرح گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ محمد مبین کتنے سال کا تھا جب اس کی بینائی چلے گئی؟ تقریباً 6 سال کا تھا جب اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ ہم ضلع رحیم یار سے رہنے والے ہیں۔ ہم جب بچہ اسکول گیا ہوا تھا تو اس کے ٹیچر نے اس کو بتایا کہ یہ بچہ صحیح طرح دیکھ نہیں پاتا ہے، تو وہاں سے ہم نے بہالپور گئے۔ بہالپور سے انہوں نے ریفر کر دیا کہ آپ اس بچے کو جنرل ہاسپٹل لے جائیں۔ ہم جنرل ہاسپٹل آئے تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ تشریح تو تقریباً 2 ماہ کے بعد ہم گھومتے پھرتے رہے اور MR کراتے رہے، کافی اخراجات لگاتے رہے۔ اس کے بعد اس میں تشریح کی کہ اس بچے کو آنکھوں کا کینسر ہے، تو ہم اس کو پھر شوکت خانم لائے گئے۔ شوکت خانم کے بعد تقریباً اس کو 6 ماہ بعد اس نے کیمو لگائی۔ کیمو کے بعد اس کی دونوں آنکھیں پھر دوبارہ ضائع کر دی۔ جب محمد مبین کی آنکھیں تھی تو یہ پڑھتا تھا، دیکھتا، سب کچھ دیکھ لیتا تھا یہ؟ 2 سال تقریباً سب کوئی دیکھ لیتا تھا۔ جب اس کی آنکھیں تھی تب یہ اسکول جاتا تھا؟ ہاں بالکل اسکول جاتا تھا۔ تو آپ کو پھر کس طرح پتہ چلا، یا یہ گھر تھا اس ٹائم جب اس کی آنکھوں کی بینائی گئی؟ نہیں، اس کی ٹیچر نے بتایا تھا۔ اسکول پڑھنے گیا ہوا تھا؟ اسکول پڑھنے گیا۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائے گا کہ گورنمنٹ اسپتالوں میں حکومت کی جانب سے سب سے پہلے تو اگر بات کی جائے کہ انصاف کارڈ کی، گزشتہ جو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک انصاف کارڈ نکالا تھا، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کارڈ کے اوپر لاکھوں روپے کا جو علاج ہے وہ بالکل فری کیا جائے گا۔ آنکھیں جو ہیں وہ انسان کے جسم کا ایک اہم حصہ ہیں، اور محمد مبین جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی سے جو ہے وہ روشناس نہیں ہے اس ٹائم۔ تو آپ گورنمنٹ اسپتالوں میں گئے، پرائیویٹ ہسپتالوں میں گئے، کیا رد عمل تھا ان کا؟ وہ کہتے تھے اس کا کارڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ MR کے جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی MR کے بھی پیسے بھرنے پڑتے تھے، اور کافی اخراجات وہ ہم خود اس کے ادا کرتے تھے۔ نہیں تو گورنمنٹ اسپتالوں میں جب آپ گئے ہیں، گورنمنٹ اسپتالوں میں آپ نے جا کے کہا کہ میرا بچہ ہے، اس کی بینائی چلے گئی ہے، تو انہوں نے بھی کوئی علاج کا آپ کو نہیں جواب دیا؟ نہیں، اس نے کہا کہ اس کی پہلے آپ اس کی فیس ادا کریں، MR کی فیس ادا کریں، اور جو بھی ٹیسٹ ہو اس کی فیس ادا کریں، جب تک اس کے بچے کی تصدیق نہیں ہو جاتی اس تک اس کا علاج ناممکن ہے۔
اچھا، جب آپ گورنمنٹ اسپتالوں میں گئے تو کم و بیش انہوں نے کتنا آپ کو بتایا کہ اتنے میں اتنے پیسے لگیں گے تو اس کا علاج ہوگا؟ اس نے کہا اس کا کم 20 لاکھ کا خرچہ ہے کینسر کے ہاسپٹل، کینسر کے علاج کا۔ یعنی گورنمنٹ اسپتال جب آپ گئے انہوں نے 20 لاکھ روپے آپ کو خرچہ بتایا، پھر مبین کی آنکھیں آئیں گی؟ ہاں، نہیں، آنکھیں کے آنے کے چانس ختم ہے، لیکن اس کی زندگی بچ سکتی ہے۔ زندگی بچ سکتی ہے۔ تو آپ کو کس طرح، میں آپ کی کیفیت تو نہیں، اس کا اندازہ آپ کو زیادہ ہے، میں بس اپنے الفاظوں سے ہی بیان کر سکتا ہوں، آپ کو زیادہ پتہ کس طرح پھر آپ کے دل پہ گزرتی ہے جب آپ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ گلی میں کھیلتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پڑھتے ہیں، تو جب آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے میرے، اور ابھی تو اس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا، ابھی اس نے پوری زندگی گزارنی ہے آگے، اس نے زندگی ابھی اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کی آنکھیں چلے گئی۔ یہ بہت تکلیف، یہ نہ چل پھر سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، ہم اسی کو 24 گھنٹے اسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، ہر 24 گھنٹے اس کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے ہم کو، کہیں گر نہ جائے، کہیں کبھی وہ یہ دواروں میں لگتا ہے، کبھی وہ باتھ روم میں نہیں آ سکتا۔ کبھی محمد مبین آپ سے نہیں کہتا کہ بابا سارے بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، سارے بچے اسکول جاتے ہیں، تو سارے بچے دنیا کا نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی کائنات دیکھتے ہیں، تو میرے ساتھ ایسا کبھی اس نے آپ سے اظہار کیا اس بات کا؟ ابھی بچہ ہے نا، ابھی نہیں کرتا نا، لیکن دل میں تو محسوس ہوتا ہے نا۔ یہ جس طرح آپ نے ابھی گزشتہ دن آپ نے اس کا آنکھوں کا مصنوعی آنکھیں اس کی لگوائی ہیں، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے مصنوعی آنکھوں سے اس کو؟ ہاں، تکلیف ہوتی ہے، کب کبھی کہتا ہے نا مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ آپ نے جب اس کی مصنوعی آنکھیں لگوائیں تو اس پہ کم و بیش آپ کا کتنا خرچہ ہے؟ 50,000 روپے لگاتے ہیں اس کی آنکھوں دونوں چینج کرنے۔ جی ناظرین، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہائشی تھے، جو یہ وہ ملک تھا جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا، اور پھر قائد اعظم نے بے پناہ قربانی، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی خون کی قربانی دی، اپنی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی قربانی دی، تاکہ ہمیں ایک آزاد ریاست مل سکے جس کے اندر مسلمانوں کا احساس کیا جائے، جس کے اندر مسلمانوں کے دکھوں کو سمجھا جائے، ان کے دکھوں کا ازالہ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ محمد مبین کے والد صاحب موجود ہیں، ان کی آپ کیفیت دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گورنمنٹ ہسپتال ہیں، یہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ گورنمنٹ ہسپتالوں کی بات ہو رہی ہے، جس کے اندر ہم بہت ساری سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یا بہت ساری ٹرسٹ دیکھتے ہیں، بہت ساری ویلفیئر دیکھتے ہیں، یا بہت سارے ایسے امیر و کبیر لوگ دیکھتے ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر جاتے ہیں ہسپتالوں کو، گورنمنٹ ہسپتالوں کو دے جاتے ہیں کہ یہ کوئی حقدار آپ کے پاس آئے تو ان کو یہ ہماری طرف سے تحفہ دے دے تاکہ اس کا ثواب ہمیں آخرت تک پہنچے۔ لیکن ہمارے ساتھ محمد مبین کے والد صاحب موجود ہیں، اور انہوں نے بالکل اپنے دل سے یہ کہا ہے کہ میں اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گورنمنٹ ہسپتالوں سے بالکل شرمندہ ہوں۔ میں جب وہاں پہ جاتا گیا ہوں تو میں ایک مزدور ہوں، میں ایک محنت کش ہوں، اگر میں ایک دن نہ کماؤں تو میرے گھر میں فاقے کی حالت آ جاتی ہے، لیکن انہی گورنمنٹ ہسپتالوں میں میرے مبین کے لیے آپریشن کے لیے 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا۔ محمد مبین کے والد موجود ہیں، محمد مبین کی کیونکہ مصنوعی آنکھیں لگی ہیں، پتھر کی آنکھیں ہیں، تو ڈاکٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ محمد مبین پوری زندگی جتنی زندگی گزارے گا، اس کو ہر 6 ماہ بعد جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوگی، اس کی عمر بڑھے گی، اس کا قد بڑھے گا، اس کی ہائٹ بڑھے گی، تو اس کے ساتھ عمر کے تقاضے کے ساتھ اس کو جو مصنوعی آنکھیں ہے اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں شوکت خانم میں اس کے والد گئے ہیں، ابھی گزشتہ دنوں انہوں نے اس کا آپریٹ کروایا، اور اس کی جو اس ٹائم مصنوعی آنکھیں اس کو لگی ہوئی ہیں، تو ان کے والد کے مطابق اس کا 60 سے 70 ہزار روپے خرچہ ہے۔ تو باقی ان سے والد سے جانیں گے کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی آنکھیں کتنی دیر بعد تبدیل ہوں گی، اور کیا یہ پوری زندگی تبدیل ہوتی رہیں گی؟ ہاں جی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کی ہر 6 ماہ بعد اس کی آنکھیں جو نا وہ چینج کرنی پڑیں گی، تقریباً پوری زندگی اس کی نا جب تک چینج ہوتی رہیں گی، کیونکہ آنکھوں کے مصنوعی آنکھیں نکال دی جائے تو بچہ نا اپنے آپ کو ایک علیحدہ فیلڈ کرے گا، جب وہ بچوں میں کھیلے گا تو وہ کہے گا کہ یار میری تو آنکھیں نہیں ہیں، ایسے اس مصنوعی آنکھیں لگانے سے نا اس کی ایک شکل برقرار رہے گی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ۔ جی ہمارے ساتھ محمد مبین کے والد موجود ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو آنکھیں ہیں یہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوں گی تو پھر یہ اپنی زندگی گزار سکے گا۔ مصنوعی آنکھیں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء پورے نظر آئیں گے۔ محمد مبین جو ہے وہ جیسے نارمل بچے دوسرے نظر آتے اسی طرح نارمل نظر آئے گا۔ اہم بات یہ اس وجہ سے ہم نے یہ ANN نیوز پہ پروگرام ریکارڈ کیا ہے کہ محمد مبین کے والد ایک مزدور ہیں، محمد مبین کے والد ایک محنت کش ہیں، ایک دہاڑی دار ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ محمد مبین کی آنکھوں پر ہر 6 ماہ بعد 60 سے 70 ہزار روپے آپریٹ کا خرچہ آئے گا، پھر اگلے 6 ماہ محمد مبین اچھی زندگی گزار سکے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ محمد مبین کا والد اگر ایک دن نہ کمائے تو ان کے گھر میں فاقہ کی حالت ہو جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم سب نے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو NGOز ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں جن کو اللہ نے استطاعت بخشی ہے، جن کو اللہ نے مال، جن کو اللہ نے ہر چیز، ہر نعمت بخشی ہوئی ہے، ان سے مطالبہ ہے ہمارا، ان سے گزارش ہے ہماری، ان سے ہماری التماس ہے، ان سے ہماری موت بانہ گزارش ہے کہ محمد مبین اس وقت اللہ کے بعد آپ سب سے امید رکھتا ہے، اللہ کے بعد ان سب سے امید رکھتا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ کے بعد ان NGO سے امید رکھتا ہے جو کہ آنکھوں کا مفت علاج کرتی ہیں، اللہ کے بعد ان سب لوگوں سے امید رکھتا ہے جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ محمد مبین کے ساتھ تعاون کریں تاکہ محمد مبین بھی ان بچوں میں شمار ہو جو کہ نارمل زندگی گزارتے ہیں، جو کہ روزانہ اسکول جاتے ہیں، جو کہ روزانہ پڑھنے جاتے ہیں، جو کہ روزانہ اللہ کی بنائی گئی کائنات کو دیکھتے ہیں اپنے مال سے۔ اللہ نے کیونکہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تم پر صدقہ بھی فرض ہے، تم پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو یہ صدقہ اور زکوٰۃ تو ہے ہی، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تم پر مسلمان کا حق بھی فرض ہے۔ اگر اللہ نے اسلام میں 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک حقوق العباد رکھا ہے، ایک حقوق اللہ رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں میں تمہیں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بروز قیامت اگر تم نے حقوق العباد میں کمی پیشی کی ہوئی تو اس کے لیے میرے پاس کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اور حقوق العباد یہی ہے کہ ہم صاحب استطاعت ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، ہمارے دیکھنے والوں میں سے جو صاحب استطاعت جس کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، حقوق العباد یہ ہے کہ وہ محمد مبین کی اس آواز کو سنے، محمد مبین کے اس درد کو سمجھے اور محمد مبین کی مدد کرے تاکہ محمد مبین بھی دیکھ سکے، تاکہ محمد مبین بھی اچھی زندگی گزار سکے، تاکہ محمد مبین کے والد جو کہ ہر 6 ماہ بعد ہزاروں کا خرچہ کر کے محمد مبین کی آنکھیں تبدیل کرواتے ہیں، ان کی دکھوں کا ازالہ تو ہم نہیں کر سکتے، ان کی پریشانیوں کا ازالہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کا مداوا ضرور بن سکتے ہیں۔ جو صاحب استطاعت ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو NGOز ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے، ان سے موت بانہ التماس کی جاتی ہے کہ محمد مبین کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ ہماری سکرین پر آپ کو نمبر دیا جا رہا ہے، آپ جائز کیش کی صورت میں، آپ ایزی پیسہ کی صورت میں، آپ نمبر پر رابطے کی صورت میں محمد مبین کی مدد کر سکتے ہیں، محمد مبین کے آنکھوں کے آپریشن میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان حافظ اسد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔